بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دی شو۔ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض گل۔ ناظرین، ایوری وینسڈے 6 to 7 PM میں لے کے آتا ہوں لیگل شو، جس میں آپ کی لائیو فون کال لیتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں امیگریشن لا اینڈ ہیومن رائٹس۔ ناظرین، اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو امیگریشن سے جڑا کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا میٹر کورٹ میں پینڈنگ ہے یا آپ کی اپلیکیشن ہوم آفس میں پینڈنگ ہے یا پھر آپ کوئی ڈیٹیل یا کمپریہنسو ایڈوائس چاہتے ہیں، تو پھر میری تمام ویورز کو ایک کال کو ایڈوائس ہوتی ہے کہ پلیز یا آپ کسی لوکل وکیل کے پاس چلے جائیں، یا اگر ہمیں آ کے ملنا چاہیں تو مور دین ویلکم۔ ہماری ڈیٹیلز آپ کو لا سوسائٹی سے یا ہماری ویب سائٹ سے یا سوشل میڈیا سے آپ کو مل سکتی ہے، تاکہ آپ کے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھتے ہوئے ہم آپ کو ایک اپروپریٹ یا کوئی بہتر ایڈوائس کر سکیں۔ کیونکہ پروگرام یہ لائیو ہوتا ہے، ٹائم شارٹ ہے، اور یہ تھینکس ٹو دا السراج ٹی وی اینڈ آل مینجمنٹ کہ وہ کمیونٹی کے لیے یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو جو بیسکس لا کے بارے میں یا کوئی بدلتے ہوئے قوانین کے بارے میں لوگوں کو آگاہی کی جائے۔ لیکن اگین ایز اے ڈسکلیمر کہ جب بھی آپ اپلیکیشن کریں تو میک شور کر رہے ہیں کہ اس وقت کے لاز کیا کہتے ہیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہم کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو پاسبل ہے کہ اگر یہ آپ جب اپلیکیشن کریں بائی دا ٹائم یہ لا چینج ہو جائیں یا کوئی انفارمیشن چینج ہو جائے، تو اس لیے میک شور کریں کہ جب آپ اپلیکیشن کر رہے ہوں یا تو خود آپ کانفیڈنٹ ہوں، آپ کو پوری ایکسپرٹیز ہو، کسی سے ہیلپ لے لیں، یا پھر آف کورس کسی بھی ریپرزینٹیٹیو کو یا کسی بھی جو لو ریلیٹڈ ایز اے لوئر ہے یا ایڈوکیٹ ہے یا سولیسیٹر ہے یا بیرسٹر ہے، آپ ان سے ڈسکس کریں گے تاکہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ آج ہم 2-3 جو میرے پاس سوال ہیں آلریڈی ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ریسنٹلی ابھی ایک میٹر ڈسکس ہو رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ نیشنلٹی کی اپلیکیشن کرتا ہے یا وہ انڈیفینٹ کی اپلیکیشن کرتے ہیں، اور اگر ڈیو ٹو انفارچونیٹلی میڈیکل ان کی کنڈیشن جو اس کی مینٹل ہیلتھ ایسی ہے کہ ان کو میمورائز نہیں ہوتی چیزیں، یا وہ اتنے زیادہ اولڈ ہیں یا سم ادر ریزنس، اور وہ اگر اپلیکیشن کرتے ہیں تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ آپ لائف ان جو کے اور جو B1 ایگزام کے لیے آپ ایگزمپشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ریسنٹلی یہ سوال میرے پاس سے گزرا، اس کی ریزن یہ ہے کہ لا کے مطابق جب آپ انڈیفینٹ اپلائی کرتے ہو یا نیشنلٹی کی اپلیکیشن کرتے ہو تو ایچ اپلیکینٹ جو کہ 18 سال سے ابو ہے اور 65 سے اس کی ایج کم ہے، اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ لائف ان جو کے ٹیسٹ پاس کرے اور B1 کا ایگزام پاس ہو اس کے پاس۔ لیکن اگر اس کی جو ڈگری ہے یا اس نے جو کورس کیا ہے وہ equivalent to the UK graduation ہے اور the method of taught was in English, so then he is exempt to pass the B1, but the life in UK must have to have. But unfortunately جو میں ڈسکس کر رہا تھا، اگر کسی کو میڈیکل کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کی لائف ان UK اینڈ B1 دونوں سرٹیفکیٹ کے لیے ایگزمپشن اپلائی کر سکتے ہو، بٹ سبجیکٹ ٹو کہ انفارچونیٹلی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کی جو میموری ہے یا اس کے علاوہ ان کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کوئی یاد نہیں کر سکتے، اور یہ جو ان کو پرابلمس ہیں اور ریزنز کی اور تمام ریکارڈ کو میڈیکل کا، اور اس کے بعد جو ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو، یا اگر اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی وہ رجسٹرڈ ہوں ایز اے ڈسیبل مینٹل ڈسیبل ود اے کاؤنسل، یا ان کو وہ اس طرح کے تمام جو بینیفٹ مل رہے ہوں، تو یہ ایز اے ایویڈنس یا ایز اے ڈاکومنٹری پروف کہ ان کے لیے لائف ان جو کے ٹیسٹ پاس کرنا اور B1 کا ایگزام پاس کرنا پاسبل نہیں ہے۔ آن دا بیس آف دا ڈاکومنٹ ایویڈنس دا ہوم آفس کین کنسیڈر ہز اور ہر اپلیکیشن، اور اس کے بعد ان کو نیشنلٹی کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ گرانٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو کنسیڈر کرنے والی یا کاؤنٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف سمپل کے لیٹرز لکھایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ میں بالکل ایک دفعہ ٹرائی کیا، اٹیمپٹ کیا، یا میں کوشش نہیں کر سکے، ٹائم نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی جو ریزن ہے وہ آپ کے لیجیٹیمیٹ ہونی چاہیے اور ریزنیبل ریزن ہونے چاہیے، اور وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہے جب مینٹل کا پرابلم ہوئے گا۔
اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی فزیکل ویکنس ہے یا وہ ڈسیبل ہے تو اس کا مائنڈ سے یا مینٹل ہیلتھ سے یا دماغ سے تعلق نہیں ہے تو اس کے لیے یہ پروویژن ایکسرسائز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جب ہم کیونکہ آج کا تھا سوال ہم لیں گے، آج ریسنٹلی جو سوال چل رہا ہے کہ ٹیئر 2 کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ کال آ رہی ہیں، لیتے ہیں کال۔ ہیلو جی فرمائیے۔ آپ ٹی وی پہ سننا بند کریں، میرے بھائی نے سوال کیا ہے، فون پہ بات کریں آپ۔ ہیلو، مجھے لگتا ہے کہ شاید جنہوں نے کال کیا وہ ساتھ ہی ساتھ ٹی وی پہ سننا چاہ رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی کال مل جائے تو پلیز آپ دوسرے روم میں چلے جائیں، ٹی وی کا والیوم کم کر لیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لائیو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور جو لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے اس میں تقریباً 20 سیکنڈ کا گیپ آ رہا ہوتا ہے، تو جو میں بات کر رہا ہوں 20 سیکنڈ کے بعد جب آپ کے پاس پہنچے گی تو جب تک آپ کا ایک نیا اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوئے گی، تو اس لیے پلیز کوشش کیا کریں کہ جب آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیں، میوٹ کر لیں یا پھر دوسرے روم میں چلے جائیں، تاکہ آپ فون پہ بات کریں گے تو آپ کو زیادہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوئے گی۔ رائٹ، ابھی بات ڈسکس کر رہے تھے، جو سیکنڈ سوال ہمارے پاس ہے آج کے دن کا یہ ہے کہ انہوں نے اسپانسر لائسنس کی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو جو اسپانسر لائسنس ہے تو اگر اپلیکینٹ کے پاس فنڈز نہ ہوں تو واٹس دا پروویژن دے کین یوز۔ جو لوگ یو کے اندر یا آؤٹ آف کنٹری سے ایز اے انٹرنس اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں انڈر دا اسکلڈ ورکر یا جس کو ورک پرمٹ کہتے ہیں، ٹیئر 2 کہتے ہیں، جو پرماننٹ سیٹلمنٹ روٹ ہے، اس کے اندر جو مین کنڈیشن ہے اپارٹ فرام کہ آپ کے پاس ایک کورس ہونا چاہیے جو کہ سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ ہونا چاہیے، ساتھ جو آپ کی کوالیفیکیشن اور جو مینلی آپ کے پاس انگلش سرٹیفکیٹ اور آپ کے پاس مینٹیننس فنڈز ہونے چاہیے۔ یو کے اندر ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، لیکن وہ اماؤنٹ کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں 28 ڈیز سے بیلنس آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جاب اپلائی کرتے ہو آفٹر انٹرویو، جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہو، اب امپلائر اگر تو فیل کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ورتھی ہمارا فیوچر کلائنٹ اسٹاف ہوئے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں بھی ہیں تو اگر آپ کا امپلائر یہ ٹک باکس کر دے کہ فائنانس یا مینٹیننس وہ ہی از مور دین ہیپی ٹو بی ویئر یا ٹو بی شو، تو پھر امپلائر کی 28 ڈیز کی آفس کی جو کمپنی کی جو بھی بینک اسٹیٹمنٹ ہوئے گی اگر وہ ساتھ لگا دی جائے گی تو تب بھی آپ اس میں کوالیفائڈ کر جاؤ گے۔ ساتھ ہی ساتھ کال کا سلسلہ ہے، جی فرمائیے۔ السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ابھی ادھر اسٹوڈنٹ ہوں، رائٹ اور جو میرا ویزا ہے وہ نیکسٹ ایئر میں نا فنش ہو رہا ہے۔ رائٹ، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں کسی کمپنی کے ساتھ ابھی فرم کے ساتھ ابھی کام کرتا ہوں اور میں اگر یونیورسٹی اپنی کمپلیٹ نہیں کرتا تو کیا اگر میں ورک پرمٹ لے لیتا ہوں تو کیا یونیورسٹی کوئی میرے لیے ویزے کے لیے ایشو رائز کر سکتی ہے؟ رائٹ، اینی ادر کوسچن؟ نہیں سر، بس یہ ٹھیک، نو پرابلم، تھینک یو۔ آپ ٹی وی پہ آنسر سنیں۔ پہلا سوال آپ کا یہ دیکھیں، دو چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے والی اس کیس کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیئر 4 اسٹوڈنٹ ویزا ہے، اور اس اسٹوڈنٹ ویزے کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے پراپر اپنی کلاسز لینی ہیں اینڈ یو کانٹ مس مور دین 10 کلاسز کنزیکٹیولی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کی فیس وغیرہ ہو اور آپ کی پروگرس ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اگر ود ان دس ٹائم آپ سوئچ کر جاتے ہو ٹیئر 4 اسٹوڈنٹ سے ٹیئر 2 جو اسکلڈ ورکر ہے اس کے اوپر، تو پھر جو آپ کی اسٹوڈنٹ کی کنڈیشنز ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ کے اوپر کنڈیشن آئیں گی کہ کیا آپ ٹیئر 2 کا جو امپلائر آپ نے جو اس نے کنڈیشن لگائی ہیں یا جو ہم اس کی طرف سے ہیں وہ کیا پوری کر رہے ہو۔ ٹیئر 2 کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے کم از کم جو فل ٹائم 40 آورس یا 37 ہاف این آور آپ کام کر رہے ہو، آپ کسی اور جگہ پہ کام نہیں کر رہے اپارٹ فرام مین آپ کا جو اسپانسر ہے، یا آپ کے پاس جو رائٹ ہے کہ میکسیمم 20 آور کسی اور کے ساتھ کام کرتے ہیں سیم کیپیسٹی میں سیم لوگ کے لیے، لیکن
اب یہ بات آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹ ویزے کی کنڈیشن ہے کہ آپ نے یونیورسٹی اٹینڈ کرنی ہے، فیس پے کرنی ہے، پروگرس کرنی ہے. لیکن جب آپ ٹیئر 4 سے سوئچ کر جاؤ گے ٹیئر 2 کے اندر، اب ہوم آفس اس وقت تو کویشچن پوچھ سکتا ہے بائی دا ٹائم آف دا اپلیکیشن، جب آپ ویری کر رہے ہو یا سوئچ کر رہے ہو ویزے کو، کہ کیا آپ کی پروگرس ہے، آپ کی اٹینڈنس پوری ہے، آپ کا یونیورسٹی سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، یا یونیورسٹی کو آبجیکشن تو نہیں ہے، یا اس سے پہلے کسی قسم کی آپ کے خلاف ہوم آفس کے اندر کوئی یونیورسٹی نے کمپلینٹ تو نہیں کی. اگر تو آپ بائی دا ٹائم آف دا اپلیکیشن آپ کا ریکارڈ ود ہوم آفس ایگزیکٹلی ایکوریٹ ہے and your uni is up to date and they're happy to be confirmed, yes, you're the full-time student and your fees is paid, you have make a progress, and there's no any absence, you have full attendance, then تو کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ جب آپ کا ویزا سوئچ ہو جائے گا ٹیئر 4 سے ٹیئر 2 جو کہ اسکلڈ ویزا ہے، اس کے بعد آپ پہ اگر آپ نے فیس پے ہے یا آپ کے پاس اٹینڈنس اب نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کی اٹینڈنس میٹر نہیں کرتی. اب آپ اسٹوڈنٹ نہیں رہے، اب آپ ورکر ہو گئے ہو، تو اب آپ نے جو ورکر کی کنڈیشنز ہیں وہ امپلائر کے ساتھ کام کرنا ہے، وہ اس کی کنڈیشن پوری کرنی ہے. اور جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا، اگر آپ کا امپلائر کنفرم کرتا ہے کہ ہی از اے فل ٹائم اسٹوڈنٹ، تو وہ آپ پہ کوئی آبجیکشن نہیں کہ آپ اسٹڈی کیوں نہیں کر رہے. لیکن ایک بات ہے کہ اگر سپوز کریں کہ آپ نے سال کی فیس یونیورسٹی کے ساتھ طے کی ہے اور آپ نے ہاف پے کی ہے اور ساتھ ہی آپ نے ہاف ڈیو ہے اور آپ کی اوور ڈی ہو گئی ہے اور آپ اس سے سوئچ کر رہے ہو اور آپ سے یونیورسٹی والے 6 مہینے سے 3 مہینے سے پیسے مانگ رہے تھے، پے نہیں کر رہے، تو وہ اپنی آؤٹ اسٹینڈنگ فیس کے بارے میں یس دے کین آسک دا کوسچن اور دے کین کم آفٹر یو کہ پلیز ہمارے پیسے نکال لیں، یا آپ کے خلاف وہ لیٹر بھیجیں گے، آپ کو انفارم کریں گے، آپ کے خلاف کلیم کر سکتے ہیں. دے کین گو ٹو دا کورٹ اگینسٹ یو ٹو ایشو کاؤنٹی کورٹ ججمنٹ. تو جو آپ کا فائنانس میٹر ہے اٹس کالڈ دا لٹیگیشن میٹر. جو فائنانس میٹر ہے یا لٹیگیشن آپ کا آپ کی یونیورسٹی سے ہو سکتا ہے، لیکن امیگریشن کی کوئی کنڈیشن ونس یو بی سوئچ ایز اے ٹیئر 2 اسکلڈ ورکر ویزا، دین آپ کے اوپر ٹیئر 4 والی کوئی کنڈیشن بقایا نہیں رہتی، لہٰذا آپ کو اس پہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے اسپانسر لائسنس کی. تو اگر آپ کو جیسے دیکھا جائے ایز اے اسکلڈ ورکر کے لیے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے وہ کہ آپ کے پاس کورس لیٹر ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ. نمبر 2 آپ کے پاس انگلش جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کی ڈگری ہونی چاہیے. اب تھرڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس مینٹیننس ہونا چاہیے. اب جو مینٹیننس ہے وہ 2 لوگ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، یا تو اپلیکینٹ جو سوئچ کر رہے ہیں، یا پھر اگر آپ کا امپلائر کہتا ہے کہ میں ہیپی ہوں کہ اس کے جو 1 منتھ کا جو کاسٹ ہے MBA کرنے کے لیے 2 کو اس نے پے نہیں کرنی، لیکن صرف اپنے بینک سے ساتھ لگانی ہے، تو وہ 28 ڈیز کی بینک اسٹیٹمنٹ سے بھی اپنا کام چل سکتا ہے. اچھا یہ بھی مینڈیٹری نہیں ہے کہ وہ آپ سے لازمی مانگیں گے. جب آپ اپلیکیشن کرتے ہو اس کے بعد آپ کو سبمیشن ٹائم ریکارڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ABC یا 1 2 3 یہ 5 ڈاکومنٹس آپ نے ہمیں اپلوڈ کرنے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ جب سے یہ آن لائن اپلیکیشن پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، یہ 2 چیزیں ایک اس میں دیکھا جائے تو یہ اچھا ہوا ہے، اسپیشل ان دوز پیپل کہ ان کے پاس ٹائم بچ گیا. نمبر 2 آپ کے پاس جو تمام ڈاکومنٹس ہیں آپ جب بھی مرضی اپلوڈ کر سکتے ہو بفور دا ٹائم آف دا بایو میٹرکس. لیکن چیزیں یہ فائدے میں ہوئی ہیں کہ آپ ایزی لائف ہو گئی ہے کہ آپ اپلیکیشن کریں، ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیں، اور جو بھی آپ نے کلیم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایک لیٹر کے طور پہ کورنگ لیٹر سے ہم بولتے ہیں بنا کے دو گے تو اس کو ہم سارے کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک انفارچونیٹ چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل سا بھی ہو گیا ہے. لیگل اسپیکٹس آف کورس کے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو سولیسیٹر ہیں یا ایڈوکیٹس ہیں ان کو IT کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ آپ نے اپلوڈ کر رہے ہو ڈاکومنٹس ایکوریٹ جا رہے ہیں. اس کا جو ایشو آ رہا ہے کہ آج کل آپ کو سیم ڈے جو پرائرٹی بیس پہ اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی سم ٹائمس، یا اپائنٹمنٹ بک کرانی ہے، تو ایک اسٹیپ 1 2 3 یہ آ گئے ہیں. لیکن آف کورس ہر بندہ لرن کر جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ، لیکن ٹیکنیکلس ہو گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ پیپر اپلیکیشن ہوتی تھی، آپ نے پرنٹ نکالا، فارم پرنٹ پڑے آپ کے پاس، اس کو فل کیا، ساتھ آپ نے ڈاکومنٹ لگائے
اور پوسٹ میں جا کے پوسٹ کر دیا۔ اب یہ تو کم از کم کاسٹ بچ گئی ہے وہ اپلیکینٹ کی بھی، اور ٹائم بچ گیا وکیل کا بھی، کہ کورٹ نہ جانا پڑے پوسٹ آفس میں، نہ ان کو اسپینڈ کرنا پڑے، بس آن لائن ہو گیا سسٹم۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیکنیکل بھی ہے کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ بیفور دا بایو میٹرک آپ کے تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ہم اس کے پاس چلے جانے چاہیے، کیونکہ جو امیگریشن آفیسر ہے وہ بائی دا ٹائم آف اپلیکیشن دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کون بایو میٹرک دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس آ گئے ہیں، اور اس کی بیس پہ وہ ڈیسیجن لیتا ہے۔ رائٹ، تو لیتے ہیں نیکسٹ کوشچن۔ نیکسٹ کوشچن میں سوال پوچھا جا رہا ہے جو انفارچونیٹ ہے، لیکن آف کورس اس کوشچن انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس پہ اپلیکیشن کرنے کے لیے کہ فارملی میں لا کے مطابق جو لوگ ود ان کنٹری یا فورن سے ایز اے انٹیگرنس لے کے آتے ہیں ایز اے اسپاؤس آف دا برٹش سٹیزن یا دا اسپاؤس آف دا ڈیپینڈنٹ آف دا سیٹل پرسن یو کے، ان کے اوپر کنڈیشن ہے کہ انہوں نے یو کے اندر کم از کم 5 سال گزارنے ہیں، اور ان کے ڈیورنگ دس 5 years they need to be established they are living together, they have a genuine and subsisting relationship۔ subsisting کا جو ورڈ ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ by the time of the first application and by the time of the second application with the extension, or by the time of the third application at the time when you applying for the ILR، یہ آپ نے اس ثابت کرنا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اسٹل سبسسٹنگ ہے اور یو ہیو اے انٹینشن ٹو کیری آن دس ریلیشن شپ۔ یہ ایک قسم کا پروبیشن ٹائم ہے ٹو ویریفائڈ کہ دونوں کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ دونوں نے جو اپنے ساتھ فیوچر میں رہنا ہے، یہ اپنے آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے ریلیشن شپ میں اب کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ یہ پہلے 1 سال ہوتا تھا ٹائم، پھر 2 سال ہوا، بٹ ان جولائی 2012 میں یہ 2 years سے 5 years ہو گیا، اور اس کی 2-3 ریزنز تھے کہ اب ہوم آفس کی یا گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے یا ان کا ایک تھاٹ ہے کہ جو لوگ کم از کم یہ یہاں پہ آتے ہیں یہ ان کا میک شور ہو جائے کہ ان کا جو شادی کرنے کا مقصد پیورلی اینڈ انٹائرلی اینڈ سوللی جسٹ ٹو میک دیئر لائف، یا ایک ریلیشن شپ ہے، کوئی ویزا پرپز نہیں ہے، تو اس کو تمام اس لیے انہیں ایک ٹائم دی گئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر انفارچونیٹلی ان ڈیورنگ دس 5 سال کے اندر ان دونوں کا ہسبینڈ وائف کا پرابلم آتا ہے، لیکن پرابلم میں جو یہاں پہ اپلیکینٹ ایز اے ڈپینڈنٹ ہے وہ وکٹمائز ہوتا ہے بائی دا پرسن ود سیٹل ان یو کے، تو اس کو کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس۔ اب ڈومیسٹک وائلنس آپ کے اسپاؤس سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ان لا سے بھی ہو سکتا ہے، آپ ان کی فیملی سے ہو سکتا ہے، لیکن اب ایشو آتا ہے کہ وائلنس ہوا کیا مینٹل پرابلم آئی ہے، مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، فزیکلی ٹارچر کیا گیا ہے، اور اب اس کے جو ایویڈنس ہے وہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ٹارچر ہوا ہے کیا آپ کے پاس اس کا کوئی میڈیکل ریکارڈس ہے، کیا آپ کے پاس کوئی سیکیٹرسٹ رپورٹ آپ کے پاس ہے، یا آپ نے اگر کوئی آپ کے پاس پرابلم ہوئی تھی تو سو ڈیڈ یو انفارم ٹو دا پولیس، یا آپ نے ہیو یو ٹیکن اینی ایکشن ان دا کورٹ۔ تو یہ ایک آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں چلتی ہیں۔ اب بہت کم ہوتا ہے 1 of the hundreds or thousands کہ اگر کوئی میل یہاں پہ آتا ہے تو وہ کلیم کرتا ہے کہ میں ڈومیسٹک وائلنس کا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اس کی ریزن کہ ایز اے نیچرل یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو یہ پاسبل نہیں ہے کہ مینس کو یہاں کنٹرول کیا جائے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، نو میٹر از اے مین اور دا وومین یا بوائز اور گرلس۔ ایشو یہ ہے کہ مینٹلی یا فزیکلی جب ٹارچ ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ریلیشن شپ بریک ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بندہ ڈپینڈنٹ ہے وہ ڈیو ٹو سم ریزن کمٹمنٹ کمپرومائز کرتے کرتے کسی ایسی جگہ پہ نہ پہنچ جائے کہ وہ کچھ کمٹ کر جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے آف کورس جو میئرز ہیں یا پیرامیٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہیں کہ پہلا چیک کیا جب آپ کو وکٹم ہوئے تھے
سو ڈیڈ یو انفارم دا پولیس؟ اب ہوتا کیا ہے کہ اسپیشل ایشین کلچر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پولیس کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، اگر پولیس کے پاس نہیں گئے تو کیا اگر آپ کے ساتھ آپ وکٹمائز ہوئے ہو تو کیا ڈیڈ یو ٹیک اینی ایکشن دا کورٹ؟ کیا آپ سیپریٹ ہوئے ہو اور ابھی بھی آپ کو بلنگ ہو رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے آپ کو، یا آپ کی ریکی ہو رہی ہے، یا آپ کو چیز کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ ڈو یو وانٹ ٹو بی اپلائی فار دا ڈومینیشن آرڈر؟ تو کورٹ سے بھی آرڈر آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ کو مینٹلی ٹارچ ہوا ہے تو کیا آر یو ٹیکنگ اینی سوشل سروسز سے آپ کوئی ہیلپ لے رہے ہیں؟ کوئی آپ سوشل کاؤنسلنگ آپ کی ہو رہی ہے، ڈاکٹر سے کوئی تھراپی ہو رہی ہے، یا کوئی آپ کو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن آف کورس کیونکہ یہ اپلیکیشن بڑی پروویژنس ویری نیرو ہے اور اس کے پیرامیٹرس بہت ہائی ہیں، تو اس لیے جب بھی کوئی یہ سوال آتا ہے اپلیکیشن کرتے ہوئے، ہوم آفس پہ پراپرلی ان کو ڈیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہی جو ایشو ہوا ہے اس کے پاس ان کا پروف کیا ہے۔ تو جو پروف ہے وہ صرف آپ کا لیٹر، آپ کا کلیم، آپ کی اسٹیٹمنٹ از ناٹ گونا بی کاؤنٹ، اس میں تمام چیزیں ہوئیں گی جو آپ کے جو ڈاکومنٹ دے سکتی ہے۔ تو لیتے ہیں نیکسٹ کال۔ ہیلو ہیلو جی میرے بھائی آپ لائیو ہیں، بولے سوال کیا آپ کا؟ جی سر ابھی وہ اس میں ابھی وہ چینج ہوا 10 ایئر کے اوپر کوئی پبلک بولتا ہے ابھی 5 ایئر کے بعد وہ انڈیفینٹ دینے لگے ان کو، ان کا ڈسکشن ریووک کر 10 ایئر کے بیس کے اوپر سے۔ آپ ٹی وی پہ آنسر سنیں میرے بھائی، تھینک یو۔ دیکھیں ہم نے بھی یہ پہلے ریومر تھا، اس کے بعد ڈسکشن چل رہی تھی، لیکن مین جو سوال آپ کا آئی تھنک جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کو 10 سال کی بیس پہ یہاں پہ ویزا ملا ہو، 2.5 سال کا انڈر دا 10 ایئرز روٹ، اور اگر ون آف دا پارٹنر برٹش ہے تو کیا اس کا جو پارٹنر ہے وہ 5 سال کے بعد کر سکتا ہے؟ 5 سال کے بعد کر سکتا ہے، سبجیکٹ کو کہ آپ نے 10 سال کے روٹ کو کنورٹ کر لیا ہو 5 سال کے اندر، اور آپ نے انڈر دا 5 ایئرز روٹ 5 سال کمپلیٹ کر لیے تو آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ 10 سال کے روٹ کے اندر ہو اور آپ کو یہاں 5 سال ہو گئے تو پھر آپ انڈیفینٹ اپلائی نہیں تھے۔ آپ جب بھی آپ چیک کر لیں، اگر آپ کے پاس 10 ایئرز روٹ کے اندر آپ کے پاس ویزا ہے تو، اور آپ وہ تمام جو ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں جو انڈر دا 5 ایئرز روٹ وچ FLRM آپ پوری ہونی چاہیے، وچ از آپ کی اور آپ کے سپوز کی انکم، آپ کے پاس انگلش، اکوموڈیشن، ریلیشن شپ ود میرج سرٹیفکیٹ، اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ 10 سال کی بجائے 5 سال سے اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتے ہو۔ اور لیکن جب آپ کو 5 سال ویزا مل جائے انڈر FLRM اور آپ نے اس وقت سے 5 سال پورے کرنے ہیں، تب آپ کوالیفائڈ کریں گے انڈیفینٹ کے لیے، ادروائز آپ کو انڈر 10 ایئرز روٹ 10 سال پورے کرنے ہوئیں گے اور تب آپ کوالیفائڈ کرو گے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، جو بات ہم کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، وہ زیادہ آج ڈومیسٹک پہ بہت سارے ایشو وائلنس کے اوپر سوال کافی آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی ڈیورنگ دا بریک کسی صاحب نے کال کیا، شاید وہ دوبارہ کال بھی کر لیں، لیکن جو ان کا سوال میں سمجھاؤں، ان کا کوئی ایشو چل رہا ہے اسٹیپ فیملی کے ساتھ۔ دیکھیں کیونکہ یہ پروگرام لائیو ہے اور اس میں جو مین ہمارا ایڈوائس ہم کر رہے ہیں وہ امیگریشن پرپز کے اوپر ہے، ایشو کے اوپر، کیونکہ اگر کوئی فیملی کے اندر ساری فیملی سیٹل ہے اور کوئی ایشو چل رہے ہیں یا کوئی فائٹ ہے تو وہ پھر یا تو کرمنل میٹر میں جاتا ہے یا سول میٹر میں جاتا ہے۔ اب آپ جو بھی میرے بھائی آپ نے کال کیا، آپ دیکھ لیں، آپ کو آئیڈیلی ڈسکس کرنا پڑے گا، کسی لوگوں وکیل کے پاس چلے جائیں، ہمارے پاس ہر جگہ ویلکم، لیکن جو آپ کا میٹر ہے از بیسیکلی یو کین سے انڈر دا اٹ ول بی کنسیڈر انڈر دا کرمنل لا اور انڈر سول لا۔ اس میں امیگریشن نہیں آتا کیونکہ آپ کے پاس سیٹلمنٹ ویزا ہے، فیملی وائف کے پاس، اور جو اسٹیپس آپ کی فیملی ہے ان کے پاس بھی سیم۔ اور اگر وہ ایشو بنا رہے ہیں گھر کے بارے میں کہ پراپرٹی کے بارے میں، کیا کوئی اپنا حصہ مانگ رہے ہیں یا وہ آپ کو آ کے ڈسٹرب کرتے ہیں آپ کی گھر میں آ کے اس کو، لیکن یہ سارے کے سارے جو ڈسکشنز ہے یہ آئی تھنک ول بیکم انڈر سول لا۔ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کو پولیس کو انفارم کریں کہ وداؤٹ ریزن دے جسٹ کم ٹو ہاؤس وداؤٹ آور پرمیشن اینڈ ان کو اسٹاپ کیا جائے۔ اگر پھر بھی اسٹاپ نہیں ہوئیں گے تو پھر آف کورس آپ اس کو اگین سول سے زیادہ کرائم بنے گا
پولیس کو انفارم کریں گے تو میرے خیال میں آٹومیٹکلی وہ منع ہو جائیں گے. یا اگر آپ کو کوئی ڈسپیوٹ ہے in reference to the as a beneficiary of the property or the house, تو وہ پھر سول میں جائے گا. وہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہوئے گا. بٹ اگین کیونکہ آپ نے جیسے بولا کہ کافی سیویئر ایشو چل رہا ہے، بار بار ڈسٹرب ہو رہے ہیں، فیملی آ رہی ہے آپ کو آپ کے ہراس کر رہی ہے، تو ہراسمنٹ کی جو ریمیڈی ہے وہ صرف پولیس کے پاس ہے. اسی کے اگر وہ کوئی کلیم کرتے ہیں آپ کے پاس فنڈز کا، منی کا یا فائنانس کا، تو اس کی جو ریمیڈی ہے وہ سول کورٹ میں ہوئے گی. امیگریشن سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. رائٹ. ڈومیسٹک وائلنس جو ہم بات کر رہے تھے، وہ ڈومیسٹک وائلنس ہم ٹاکنگ اباؤٹ اگر کوئی بندہ یوکے کے اندر اسپاؤس ویزے پہ ہو اور اس کو کنٹرولنگ کیا جائے، اس کو بولنگ کیا جائے، اس کو ٹارچر کیا جائے ویدر فزیکلی اور مینٹلی، اس وقت کیا، اور جس کو سپورٹ نہ ملے فادر سیٹلمنٹ ویزے کے لیے اسپاؤس کی طرف سے، تو ان صورتوں میں اس کے پاس رائٹ ہے کہ ہی اور شی کین میک دا اپلیکیشن ٹو دا ہوم آفس فار سیٹلمنٹ ان دا یو کے انڈر دا ڈومیسٹک وائلنس. جو آپ کا وائلنس ہو رہا ہے، یہ ساری فیملی کی جو لڑائی ہو رہی ہے، اس میں امیگریشن کا کنیکشن نہیں ہے، نہ کوئی ڈپینڈنٹ ہے، نہ کوئی اس میں اندر کوئی اپلیکیشن ہے کہ اس ویزا نہیں ہے وہ اپلائی کرے. I'm جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ سیٹل نہیں ہیں، اور اگر ان کے ساتھ انفارچونیٹلی کوئی ریزنیبل بہیو نہیں کیا جا رہا، اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو کیا ان کو سیٹلمنٹ یہاں رہنے کے لیے ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو وہ لوگ انڈر دا ڈومیسٹک وائلنس آتے ہیں. باقی تو ہماری وش ہوتی ہے اور ہمیشہ ول پرے اور مائی کلائنٹ کے وہ اپنے جو ریلیشن شپ ان کا ہیلدی ریلیشن شپ رہے، اور وہ ایک جو نارمل لا ہے اس کے مطابق ویزا اپلائی کریں، تو وہ سب کے لیے ون ون پوزیشن ہوتی ہے. اور ساتھ لیتے ہیں جی نیا کویشچن. تو اس میں ابھی بات ہو رہی ہے جی اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اسٹوڈنٹ نے اگر یہاں پہ سوئچ کرنا ہو تو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. دیکھیں لا کافی ڈفرینٹ تھا، لیکن کیونکہ سمر لاسٹ ایئر 2021 سے گورنمنٹ نے آفٹر لانگ ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو لوگ یہاں پہ اسٹڈی کرنے آ رہے ہیں، جب وہ اسٹڈی فنش کر لیں گے تو ان کے پاس کیا کیا رائٹس ہیں یا کیا کیا ان کو ہم بینیفٹ دے سکتے ہیں. یورپ کی کسی کنٹری میں دیکھ لیں، ایون آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو برین ہیں ان کو ہائر کیا جائے، برین کو یوز کیا جائے، برین کو بائی کیا جائے. تو ان تمام کنٹریز کے اندر یہ لا تھا کہ جب آپ وہاں اسٹڈی کرنے جاتے ہو، آفٹر کمپلیٹ جو اسٹڈی وچ از لیول آف کوڈ بی گریجویشن اور دا ماسٹر، تو ہر کنٹری کے اندر آپ کو وہاں پہ کم از کم 12 منتھس، سم کنٹری میں 18 منتھ، اور ایون سم کنٹری میں 2 سال تک کا ویزا ملتا ہے. اب یو کے میں کیا پرابلم آ رہی تھی؟ پہلے یہ لا تھا کہ آپ اسٹڈی ختم کریں، پھر آئی ایس اپلائی کر لیں، پھر ورک میں چلے جائیں. لیکن جب جولائی 2012 میں لا چینج ہوئے، اس وقت یہ تمام رائٹس ختم ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ اسٹڈی کرنے آئیں، ویزا آپ کا ختم ہو گیا، یو لیو دا کنٹری. اینڈ دا میکسیمم جو ویزا آپ کو ملتا تھا وہ آپ کے کورس ختم ہونے کے بعد صرف 1 منتھ، 2 منتھ اور میکسیمم 3 منتھ کا ہوتا تھا. اب اس میں 2 پرابلم آتی تھی. ایک، آپ اسٹڈی کرتے ہو، آپ کا پورا فوکس اسٹڈی کے اوپر ہے، اور اس کے بعد جب ایگزام ختم ہوتا ہے اس کے مہینے کے بعد آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے. جب تک آپ کا رزلٹ آ رہا ہے وہ سیم ڈے کوئی بھی رزلٹ آ رہا ہے، سیم ڈے آپ کو لیو کرنا ہے، یا آپ ایگزام بعد میں رزلٹ آ رہا ہے. تو یو آلویز واز ان اسٹرگل کہ پتہ نہیں پاس ہونا یا ریسیٹ کرنا پڑے، کیا کرنا ہوئے گا. اور ہر دفعہ ریسیٹ کرنے کے لیے، کورس چینج کرنے کے لیے، اٹ واز اے کنڈیشن یو ہیو ٹو ہیو لیو دا کنٹری اینڈ گیٹ دا انٹیگرینس فرام یور ہوم کنٹری. تو یہ ساری ایک فرسٹریشن تھی. کافی ساری یونیورسٹی نے کمپلینٹ کیا، ایڈوائزری بورڈ نے ایڈوائز کیا. تب گورنمنٹ نے اس کو ریکنسیڈر کرتے ہوئے لاسٹ ایئر سمر میں جو پالیسی بنائی ہے اس کے مطابق جو تمام اسٹوڈنٹ یو کے میں آئیں گے آفٹر کمپلیٹنگ their 3 years 4 years graduation or the master or the PhD, they will be eligible to apply for the post study work. یہ 2 سال کا ہوئے گا. اب جو سوال ہے آپ کا کہ کیا آپ کے پاس آپشن ہے، فرسٹ آپشن جو سب سے بریلینٹ ہے وہ یہ کہ آپ آرام سے اپنی ڈگری فنش کریں. اس کے 2 فائدے: فرسٹ، آپ نے فیس پیڈ کر لی ہے، اور نالج ہمیشہ آپ کو اس کا ریٹرن لائف میں ملے گا. کبھی آپ جلدی میں
نہ کریں. اگر آپ کو اپرچونٹی مل بھی رہی ہے تو آپ بلیو کہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہو تو اسٹڈی کی ڈگری فنش کرنے کے بعد آپ کو اس سے بہتر آپشن ملے گی یا اپرچونٹی ملے گی. یہ کہنا کہ میرا بالکل ایگزام پاس تھے یا میں بس ڈیزرٹیشن میں تھا لیکن جاب مل گئی پھر آپ اسٹڈی چھوڑ دو, ڈیزیشن سبمٹ نہ کر سکو, اور اس کے بعد گاڈ فاربٹ انفارچونیٹلی اگر 6 مہینے بعد جاب بھی چلے جائے تو آپ کی اسٹڈی بھی گئی اور جاب بھی گئی, تو یو واز انفارچونیٹلی ریڈیوس آن دا بوتھ وے. اس لیے میری تمام دوستوں سے یا ہمارے کالرز, کلائنٹ, ویور سے ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میک شور کریں کہ جب آپ اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کا فوکس اسٹڈی ہونا چاہیے. آپ کا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے. آبجیکٹو جب آپ کا پورا ہوئے گا تو آٹومیٹک اپرچونٹی اگر نہیں بھی آئے گی تو یو کین کریٹ دا اپرچونٹی. اپرچونٹی آتی نہیں ہے, یہ ہمارا بہت لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہے کہ یار لائف میں اپرچونٹی آئے گی اور ویل نہ کی تو نقصان کر لو گے. نو, اگر آپ کے پاس دم ہے یا آپ کے اندر کرج ہے تو یس یو کین کریٹ دا اپرچونٹی. جو بھی سکسیسفل لوگ ہیں وہ اپنی اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں, وہ ویل نہیں کرتے. تو اس لیے جو آپ کو میرا سجیشن ہے, میک شور کریں کہ آپ اپنی اسٹڈی جہاں فنش کر لیں, آپ کو 2 سال کا پوسٹ سرٹیفکیٹ ویزا مل جائے گا, اور اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ پھر اسکلڈ ویزے کے اوپر اگر آپ کوئی بھی اسپانسر یا کوئی امپلائر کو جاب دیتا ہے تو آپ اس میں سوئچ کر سکتے ہیں. اب سیکنڈ سوال یہ ہے ریلیٹڈ ٹو دا سیم کوشچن کہ اگر آپ کسی کے ساتھ انٹرنشپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی پوزیشن کیا ہے. اگین دیکھیں, انٹرنشپ, ورک ایکسپیرینس, یہ تمام چیزیں آپ کو ایک ٹول یا مینز ملتے ہیں یا آپ کو ایک یو کین سے پاتھ وے ملتا ہے ٹو کم ٹو دا مین اسٹریم. آپ انٹرنشپ کر رہے ہو, آپ کی اس میں ایک ایکسپرٹی ہو رہی ہے, ریفرنس بن رہا ہے, اور اسی کمپنی کے پاس جاب ہے تو آٹومیٹک دے ول ہائر یو. آپ کے پاس وہ تمام جو ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں, ڈگری آپ نے جو کسی کر لی ہے, ایکسپیرینس آپ کے پاس آ گیا ہے, اب آپ ان سے کیسے مانگو گے؟ تو آٹومیٹک جب ان کو ایک امپلائر کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارا پارٹ ٹائم یا جو والنٹیئر یا فری لانس مثلا جو کام کر رہا ہے, اس کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ اس لیول تک ہے کہ ہم اگر ہم پے کریں گے, ورتھ کرے گا, تو آف کورس دے ول ہائر یو. تو جو مین سوال تھا کہ سیٹلمنٹ کے لیے بس ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان امپلائر کے ساتھ جاب کرنے کی کوشش کریں, یا اگر کر رہے ہیں تو اسے ہم ریکویسٹ کریں کہ پلیز دے شوڈ میک اے اسپانسر لائسنس ود ہوم آفس. تو آپ کو سیٹلمنٹ کے لیے وہی امپلائر یا کمپنی یا انڈیویجول یا آرگنائزیشن یہاں پہ اسٹے کروا سکتی ہے جن کے پاس اسپانسر لائسنس ہوئے گا, اور اسپانسر لائسنس بلانگ ٹو دا کمپنی, وہ کمپنی اس کو اپلائی کرتی ہے. وہ نو میٹر کہ آپ نے ڈگری ابھی کمپلیٹ کی ہے یا نہیں کی, یا ابھی آپ کی انٹینشن نہیں ہے. اگر کمپنی کے پاس آج یا 6 مہینے یا سال پہلے بھی اس نے لے کے رکھا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اب اسپانسر لائسنس مل جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے اپلیکیشن کرتے ہو اور یہاں پہ سوئچ کر سکتے ہو. جو سب سے ایزیسٹ اور جو آسان اور جو پریکٹیکل جو آج کل آپشنز ہے وہ اس کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں, اسٹڈی کریں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر لیں. اچھا, دوسری اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ پلیز اپنی اسٹڈی کو گیو اپ نہ کریں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کا فیوچر بنے گا, ایجوکیشن اپنے گین کرنی ہے وہ بھی ضروری ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے آلریڈی یونیورسٹی کے تمام فائنانس جو کہ فیس ہے پیڈ کر دی ہے. اگر نو میٹر کہ آپ 2 مہینے بعد بند کرو گے تو فیصل فنڈ نہیں ہونے. اب آپ نے پیسے بھی اسپینڈ کر دیے اور کچھ ٹائم بھی اسپینڈ کر دیا, اور مڈل آف دا وے جا کے بولتے کہ میں گیو اپ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے, تو بیسیکلی اپرچونٹی نہیں ہے. انفارچونیٹلی بڑا سافٹ ورڈ یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ پھر ہمارا اپنا ایک لیزی پن ہو سکتا ہے یا شارٹ وے ڈھونڈنے کا, لیکن میں اس کے اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتا ہوں, اور میں کبھی سجیسٹ نہیں کرتا کہ آپ اس راستے پہ چلیں اور کوشش کریں کہ ڈگری پہ فنش کر دیں. اب دوسری چیز یہ ہے, ایک سوال آتا ہے کہ کیا جو لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے ڈپینڈنٹ کو کس لیول پہ اگر اسٹڈی تو بلا سکتے ہیں. جو لوگ یہاں پہ انڈر گریجویٹ یا گریجویشن کر رہے ہیں ان کو اپنا ڈپینڈنٹ بلانے کے لیے پرمیشن نہیں ملتا, لیکن اگر آپ پوسٹ اسٹڈی کر رہے ہو یا ماسٹر کی ڈگری کر رہے ہو یا پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کر رہے ہو تو یس آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپنے ڈپینڈنٹ وچ از ہسبینڈ وائف
اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ اپنے ایز اے ڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہے۔ لیکن اب کچھ کیس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ بائی دا ٹائم آف دا اسٹوڈنٹ جو کہ انڈر گریجویٹ آپ اسٹڈی کر رہے تھے، آپ سنگل تھے اور اس کے بعد آپ نے سوئچ کر لیا پوسٹ اسٹڈی کے اوپر، تو اب اس وقت آپ اپنے سپوز کو نہیں بلا سکتے انٹل اور انلیس، جیسے کال ہے جی، پھر کال لے لیں، پھر اس کا آنسر کرتے ہیں۔ ہیلو ہیلو سر میں نے میرے فون پہ تھا وہ 10 ایئر کا ہوتی ہے ڈسکشن لیو ہے 7 ایئر بیس کے اوپر ملتا ہے۔ ہاں جی جی فرمائیے، نکلا وہ انڈکشن دے رہے۔ دوبارہ بولنے میرے بھی کیا بولا؟ 10 سال والے میں کیا کہا آپ نے؟ 2.5 سال کا 7 ایئر بیس کو جو ملتا ہے نا ڈسکشن لیو 10 ایئر کا بچوں کی بیس پہ؟ ہاں اس کے ابھی کوئی رول نکلا چاہیے اس کو سر؟ نہیں، جو بچوں والا، تھینک یو جی آپ کی کال کا، جو بچوں والا ہے، جو 7 ایئر چائلڈ کنسیشن، آپ ٹی وی پہ آنسر سن سکتے ہیں بھائی، جو بچوں کی بیس پہ 7 ایئر چائلڈ کنسیشن پالیسی پہ ہے اس، اور اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر یہاں پہ سیٹل نہیں ہو تو پھر نہیں، آپ کو 10 سال یہاں پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے شروع میں تھا کہ اگر بچہ برٹش ہو جائے، اب دیکھیں بچہ 7 سال کا تھا، آپ نے ویزا اپلائی کیا، آپ کو 2.5 سال کا ویزا مل گیا، اب نیکسٹ ایکسٹینشن ٹائم اس کی ایج 9.5 ہو گئی، آپ نے پھر اپلائی کیا، پھر مل گیا، اب 10 سال کے بعد اس کی نیشنلٹی اپلائی کرتے ہو، اس کو نیشنلٹی کیا ملتی ہے جب تک بائی دا ٹائم آپ کو یہاں پہ 6 سال 5 سال ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ سوئچ کر بھی لوگے تو پھر بھی اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں، تو پھر تو کوئی میٹر نہیں کا ورتھ نہیں کرتا کہ آپ تھرڈ ایکسٹینشن ٹائم جا کے آپ 5 روٹ پہ چلے جائیں پھر دوبارہ 5 سال گزاریں، تو پھر تو میرے خیال میں جو آپ گزارے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک پروویژن ہے کہ جس کو ارلی سیٹلمنٹ کی کیٹیگری انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی مفت نے لاسٹ ایئر، اس کے مطابق یہ ہے، سوری دس ایئر اپریل میں، اس میں یہ ہے کہ لا کے مطابق وہ بچے جو 18 سال سے کم ہوں اور وہ کم از کم 7 سال جہاں گزار لیے ہوں تو وہ کوالیفائڈ کرتے تھے کہ آپ اپلیکیشن کریں یہاں پہ، اور اس کے بعد آپ کو 10 سال کے روپے ڈال دیتے تھے۔ لیکن ایک ارلی سیٹلمنٹ کی کیٹیگری ہے، اس میں یہ کہتے ہیں سوری، اگر آپ یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو ٹیننس روٹ جہاں ویزا ملا ہوا ہے، انہوں نے 5 سال جہاں کمپلیٹ کر لیے، اور بچوں کی ایج 18 سال سے لے کے 25 ایئرس کے اندر ہے، تو وہ ارلی سیٹلمنٹ کے اندر کوالیفائڈ کر سکتے ہیں، پیرنٹ کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ ہوا کیوں ہے؟ جو بہت سارے بچے جو 18 سال، جو 19 سال، جب 20 سال کے بچے ہیں، جب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویزا ان کے پاس ہے انڈر ٹیننس روٹ، اب یونیورسٹی پلان کرتی کہ ہم لوگوں نے ٹرپ پہ جانا ہے یا ایز اے پارٹ آف ایجوکیشن کو کہیں اور کنٹری بھیجنا ہے، اب ان کے پاس ویزے نہیں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پلیسمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو یا ٹرپ کے لیے ارینج کرتے ہو تو وہ 6 مہینے پہلے کر رہے ہو، ویزا آپ صرف 4 ویک پہلے اپلائی کر سکتے ہو۔ یہ بہت سارے لوگوں کا کنسرن تھا، اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے گورنمنٹ نے جو ارلی سیٹلمنٹ کی پالیسی بنائی تھی، لیکن وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ آپ اس میں کوالیفائڈ نہیں کرتے۔ لیتے ہیں نیکسٹ کال۔ ہیلو ہیلو، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہیلو، لگتا ہے کال بند ہو گئی۔ جو آپ کا یہ سوال ہے ارلی سیٹلمنٹ والا، اس میں یہ ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، جی میں نے پچھلے ہفتے بھی کال کی تھی، عبداللہ میرا نام ہے، برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ جی عبداللہ صاحب، میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ والدین کو اگر والدہ کو پاکستان سے بلانا ہو تو اس کے لیے آپ نے کچھ باتیں بتائی تھی، جو ایک ابھی کنفیوژن تھی کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہوں اکاؤنٹ میں، تو وہ کوئی اس کی لمٹ ہوگی کہ اتنے 1000 تک ہو تو آپ کے لیے سفیشینٹ ہوگا؟ آپ نے ان کو وزٹ یہاں بلانا جی؟ جی جی وزٹ بلانا ہے دوسری دفعہ، پہلے وہ ایک دفعہ آئے تھے 5-6 سال پہلے، وہ رہ کے چلے گئے تھے، اس کے اندر پیریڈ کے اندر ہی 4 ہفتے رہے تھے، تو ابھی میں دوبارہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بلائیں۔ اور دوسرا یہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایونٹ ہو، تو ایونٹ تو ابھی کوئی دور دور تک نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایونٹ کے بغیر بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کا یہاں پہ اسٹیٹس کیا ہے میرے بھائی؟ میں برٹش ہوں۔
اور آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا جاب آپ کی تھی؟ میں سیلف امپلائڈ ہوں اور میری اپنی پراپرٹی ہے، فیملی کے ساتھ میں رہ رہا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک اوکے عبداللہ صاحب، تھینک یو. آپ ٹی وی پہ آنسر سن سکتے ہیں. اگین بہت شکریہ، آپ نے لاسٹ ویک کال کیا، دوبارہ پھر کال کیا. جو کالر سے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب دوبارہ ریپیٹ آتا ہے کوشچن. وزٹ ویزے کے لیے کوئی ٹک باکس نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ یہ بریکٹ ہے، اگر آپ 5,000 سے 9,000 رکھیں تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں یا کم ہیں. کوئی ایسے انہوں نے کوئی گائیڈ لائنس، کوئی امیگریشن پالیسی یا کوئی فارم کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے. اب اگر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر ایک ریزنیبل جو ڈسکشن ہے وہ چلے گی. اب یوں دیکھیں کہ جب پاکستان سے ایک بندہ یو کے میں آتا ہے تو اس کی جو ٹریول ٹکٹس ایوریج آ رہی ہے وہ 800 سے 1000 آ رہی ہے. اب اس کے لوڈنگ کا، ان لوڈنگ کا، اس کی شاپنگ لگا لیں، فوڈ لگا لیں، کم از کم 500 پاؤنڈ وہ بھی کر لیں. جب وہ آتے ہوئے مہمانوں کو گفٹ لے کے آئیں گے، جاتے لے کے جائیں گے، شاپنگ کر لیں، تو یہ ایوریج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک بندہ یو کے اندر 4 ویک کے لیے آتا ہے، دو کہ آپ اس کو اکوموڈیشن دو گے، فوڈ گھر میں کھاؤ گے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سم تھنگ 2000 پاؤنڈ تک ایک بندے کی ایک مہینے کا یہاں پہ آنے کی کاسٹ آ جاتی ہے. اگر آپ وہ 2 مہینے کے لیے اگر تو لیٹ سے 2005 پاؤنڈ لگا لیں، اگر 3 منتھ کے لیے کم از کم 3000 لگا لیں. تو اس طریقے سے ایک جنرل سا ڈسکشن آپ کر سکتے ہو. اب ایک بندے کا اگر وہ 2 مہینے کے لیے آ رہا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کم از کم آپ کی ایک بندے کے اوپر جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 2500 پاؤنڈ آ رہی ہے. اب میاں بیوی دونوں یہاں پہ آ رہے ہیں، ان کے پاس کم از کم 5000 پاؤنڈ آپ یوں سمجھ لیں کہ یو آر اسپینڈنگ ڈیورنگ دیئر وزٹ ان دی یو کے. دو کہ وہ نہیں بھی ہو رہا، لیکن یہ ایک گورنمنٹ کی یا ہوم آفس کی ایک گائیڈ لائنس ہوتی ہے کہ ایک بندے کا 2 مہینے کا یو کے میں رہنے کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 500-600 پاؤنڈ یا 500 پاؤنڈ پر منتھ کے حساب سے لگاتے ہیں. 500 پاؤنڈ شاپنگ کا لگا لیں، 1000 اس کی ٹکٹ لگا لیں. پر یہ ہے کہ اب جب وہ یو کے میں آئیں گے اور واپس جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ ان کے پاس 5000 پاؤنڈ پڑا وہ یو کے میں اسپینڈ کر لیں، جب واپس جائیں تو ان کا بیلنس زیرو ہو. اب کم از کم ان جنرل دیکھا گیا کہ جتنی آپ کی آنے کی یہاں رہنے کی کاسٹ آ رہی ہے اتنے ہی کم از کم پیسے آپ کے پاس سرپلس میں بھی ہونے چاہیے. اب ایک بندہ سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے پاس 2000 پاؤنڈ ہے، وہ سارے خرچ کر جائے گا، واپس جا کے کیا سکیور ہے کہ اس کے پاس فورن کے پاس فنڈنگ آ جائے گی. تو آئیڈیلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اپلیکینٹ کے پاس جب وہ یو کے میں آتا ہے تو کم از کم 5000 کے ایکویولنٹ اس کے پاس فنڈز ہونے چاہیے، جو کہ پاکستانی آج کل 13-14 لاکھ روپے بنتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھ لیں، اگر آپ کی امی اور ابو آپ کو ان کو بلانا چاہ رہے ہو، آف کورس کہ ریزن ہونی چاہیے یا کوئی ایونٹ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کے باوجود کہہ سکتے ہیں کہ یس میں ہم لوگ یو کے میں وی جسٹ وانٹ ٹو گو ٹو یو کے ٹو وزٹ دا یو کے ٹو سی یور فیملی. جو آپ کا نام آئے گا، ہمارا بیٹا وغیرہ ہے، آپ کے بچے ان کو ملنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ کا سوال فنڈز کے لیے تھا. اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایز اے اسپانسر فنڈز پڑے ہیں، اگر ان کے پاس نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یس، اب اگر آپ کی دیکھا جائے کہ سپوز کریں کہ آپ ہسبینڈ وائف اور 2 بچے رہ رہے ہیں، تو نارملی جو کونسل کی یا لوکل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، اگر 2 بچے اور ہسبینڈ وائف ہوں تو ان کو گورنمنٹ جو بینیفٹ دیتی ہے وہ ایکویلنٹ 2000 پاؤنڈ دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم از کم آپ کی انکم اچھی ہو، آپ کے پاس ایک سفیشینٹ سیونگ ہو کہ پروو کر سکے میرے پاس 10-12 ہزار یا 10,000 پاؤنڈ پڑا ہے. جب وہ آئیں گے اکوموڈیشن فری ہوئے گی اور ان کو فوڈ ہم فری ہماری طرف سے ہوئے گا، لہٰذا ٹریول وہ خود کریں گے. تو دونوں کے ملا کے بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن آئیڈیلی دونوں اپلیکینٹ اور اسپانسر کا ایک ریگولر سورس آف انکم، سفیشینٹ سیونگ، اور جو سب سے امپورٹنٹ ریگولر سورس آف انکم پہ بہت زیادہ فوکس بار بار کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ کیس میں یہ دیکھا گیا کہ اگر کوئی یہاں پہ اسپانسر ہے وہ ڈیو ٹو یہ پینڈیمک لگا لیں یا اس کے فائنانشیل سمجھ ایسے ہو گئے کہ وہ جاب نہیں کر رہے، وہ کونسل سے کوئی بینیفٹ لے رہے ہیں، تو پھر ان کو فائنانشلی اسپانسر نہیں کہنا چاہیے. ہاں، وہ اکوموڈیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں اور پھر اپلیکینٹ کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہونا چاہیے. یہ ریزن ہونی چاہیے کہ ہاں میں جا رہا ہوں، میرے پاس خود اپنے پاس فنڈز ہیں، جو میری فیملی ممبر ہے وہ میرا سن ہے، میری ڈاٹر ہے، میرا بردر ہے، جسٹ اونلی اکوموڈیٹنگ می. I'm not going to be over crowded or extra recourse of public fund to the sponsor. So then
یہ بھی ایک آپ کے پاس رائٹ آتا ہے۔ تو اس لیے عبداللہ صاحب آپ نے خود ڈیسائیڈ کر لیں، لیکن اگر مجھے پوچھو تو آئیڈیلی جو اپلیکینٹ ہے آپ کے پاس کم از کم 10-12 ہزار پاؤنڈ لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، 10 لاکھ روپیز، اور اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو وہ بھی ساتھ میں لا کے دونوں کے فائنانس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپلیکیشن کی جا سکتی ہے۔ جو وزٹر ویزا کی اپلیکیشن ہے یہ موسٹ لائکلی کریڈیبلٹی پہ اور ان کے سرکمسٹانس پہ کنسیڈر ہوتی ہے۔ یہ کوئی ٹک باکس یا پوائنٹ بیس سسٹم نہیں ہے کہ آپ نے 15 لینے ہیں تو کوالیفائڈ کرو گے، جیسے کہ ویزے کی اسٹوڈنٹ ویزے کی ہے یا ورک پرمٹ کی ہے یا اسپاؤس ویزے کے لیے ہے، تو لہٰذا وزٹ ویزے کے لیے کریڈیبلٹی اور آپ کے سرکمسٹانسز زیادہ کاؤنٹ ہوئیں گے، اور اس کی بیس پہ جو ایک امیگریشن فیس ہے کمفرٹیبلی آپ کے فیور میں ڈیسیژن دے گا۔ آپ کی کال کا شکریہ، ٹائم ہوا اب، جنہوں نے کال کیا ان کا تھینک یو۔ نیکسٹ ویڈنسڈے سیم ٹائم ملاقات، اللہ حافظ۔